بڑی خوبصورتی کے ساتھ سارے کلام کو آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ یہ عورتوں کا دن ہے، خواتین کا دن ہے۔ تو میں بھی جب تندور گرم ہے تو ایک دو کہتے ہیں کہ تندور گرم ہو تو ایک دو روٹی لگا لینی چاہیے، لگ جاتی ہے تو ایک دو منٹ مجھے بھی دے دیں، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ جانتے خروج چھٹے باب میں ایک خاتون کا ذکر ہے، معلوم ہے وہ خاتون کون سی تھی؟ اس کا نام کیا تھا خروج چھٹے باب میں؟ اور اس خاتون کا نام ہے یوکبد۔ اور اس وقت وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں مصری لوگوں کے انڈر تھے، فرعون ان پر حکومت کرتا تھا اور ان کو بڑا دکھ دیتا تھا۔ اور جب موسیٰ پیدا ہوا تو لکھا کہ بڑا خوبصورت تھا، اور اب لازم تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ان کو فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ لیکن ایک ماں ہے جو اس کے لیے آنسو بہا رہی، کیونکہ یہ خواتین کا دن ہے، اس لیے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ماں اس بچے کے لیے دعا کرتی تھی، اور بلکہ خداوند خدا نے اس ماں کی دعاؤں کا یہ جواب دیا کہ وہ بچہ اسی کے پاس واپس آ گیا۔ اور سینٹ اگسٹن کی والدہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بشپ سے کہنے لگی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ بشپ صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کریں، اگسٹین کے لیے دعا کریں کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ اور جب بشپ نے اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اگسٹین ضرور بدلے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک ماں کے آنسو نظر آ رہے ہیں، یہ ضرور بدلے گا۔ اور اس ماں کی دعاؤں کے وسیلہ سے وہ اگسٹین نہ رہا، بلکہ کیا بن گیا؟ سینٹ اگسٹین بن گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہودی خواتین جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بلکہ اس سے پہلے سے دعائیں کرتی، اور جب بچے کو دودھ پلاتی تو وہ ساتھ ساتھ شریعت کو بھی دہرایا کرتی تھی جب وہ اپنا دودھ پلاتی تھی۔ لیکن کیا کہا جائے، آج کل تو مائیں اپنے دودھ کی بجائے ڈبے کے دودھ کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ تو پھر کیسے یہ خواتین کا دن ہے، اس بات کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جو ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں اس کلام کے وسیلہ سے ہر بچی کو بتائیں کہ ڈبے کے دودھ کی جگہ اپنا دودھ پلائیں۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر ماں نے اچھا دودھ پلایا ہو تو بچہ جو ہے آخری وقت تک جو ہے گمراہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس لیے چند باتیں جو ہیں کہہ دی کہ خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اپنے بچوں کو، اگر ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، خدا سے دور ہیں، تو ہم جو ماں باپ ہے کیا ہماری وجہ سے تو وہ خدا سے دور نہیں ہوگے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اتنا وقت دیا شروع میں؟ کیا ان کو ہم ساتھ لے کے بیٹھے؟ خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے میں اپنی خصوصاً نوجوان بیٹیوں تک اس کلام کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عورتوں کا دن ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کلام کو اپنے اندر لے لیں، اور جو بچیاں آنے والے دنوں میں ازدواج میں باندھی جانے والی ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ جب حاملہ ہی ہوتی ہیں تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے بیٹی اور بیٹے کے لیے آپ دعا کریں کہ خداوند خدا اگر یہ بیٹی پیدا ہو تو یہ میرل نہکی بنے، اگر یہ بیٹا پیدا ہو تو بینیہن بنے۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ اگتا ہے۔ جب آپ اپنے لیے دعا کریں گی، اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو اپنے بچے کو اپنے بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے تو وہ جب بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کلام کا دودھ بھی اس کو پلائے، تو میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بچہ ایک زبردست جو ہے ایونجلسٹ بن کر جو ہے ابھرے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج کے اس موضوع سے میں اور آپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے جو مائیں ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو ساتھ وقت گزاریں۔
ٹائم نکالیں کچھ ہونے کے لیے، نہیں تو یہ کل بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ جس کلام کے وسیلہ سے آج ہم برکت پائیں۔ آج ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ بہن بھائی جو آج شام لیور میں پرابلم ہے، ہیپیٹس بی ہے، سی ہے، تو اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں، اپنے لیور پر رکھیں، گردے کام نہیں کرے گردوں پر رکھیں، بیک ایک ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں، آنکھیں کمزور ہیں، یا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دماغی مسئلہ دماغ پہ ہاتھ رکھیں، ہائی بلڈ پریشر ہے تو برین پہ ہاتھ رکھیں، اگر پیٹ میں مسئلہ پیٹ پہ رکھیں، لیور پہ مسئلہ تو لیور پر ہاتھ رکھیں، کمر میں مسئلہ تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھیں، غرض ہے کہ جہاں جہاں کوئی کمزوری ہے رات میں وہاں پر ہاتھ رکھے، کیونکہ بائبل کا خدا وہ ذات کا خدا ہے، بائبل کا خدا تبدیلی کا خدا ہے، جہاں خداوند آتا ہے وہاں وہ سے ہوتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں اور نوجوان رات بدل جاتی ہے، اور خداوند خدا ان کو چھوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ آئے خداوند خدا اسی مسئلہ میں میں تیرے کلام کو، آئے خداوند خدا وہ جتنے لوگ بیمار ہیں تیرے مسئلہ کو تیرے کلام کو بھیجتا ہوں، کیونکہ اے خداوند آپ کا وعدہ ہے کہ تو اپنے کلام کو نازل کروا کر شفا دیتا ہے، تو جہاں تیرا کلام جاتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں، لندے بھاگنے لگتے ہیں اور کان کھل جاتے ہیں، بند زبان بولنے لگتی ہے، کمر کی دردیں جاتی رہتی ہیں، ذہنی مریض اور خداوند خدا شفاف آ جاتے ہیں، ہیپیٹس بی اور سی کے مریض شفاف آتے ہیں، کینسر کے مریض شفاف آتے ہیں، بدلو زندہ آزاد ہوتے ہیں، ایسلام جادو پورے سے لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ آئے خداوند خدا تیرا گہرا مسا ایک ایک کو چھوئے، تیرا گہرا مسا ایک ایک کو چھوئے۔ آئے خداوند میں تیری شفا کو ریلیز کرتا ہوں، میں تیرا خادم تیری شفا کو بھیجتا ہوں، جتنے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں آئے خداوند کو چھو، give them new heart، انہیں نیا دل دے، انہیں فرما برداری کا دل عطا کر، تاکہ وہ بچے اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں۔ اے روح پاک میں تیرا خادم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی ساری جماعت کو، آئے خداوند اپنی ساری جماعت کو آئے خداوند بلیس کرتا ہوں اور برکت دیتا ہوں، اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، ہماری دعا کو سن اور قبول فرما، یہ سب کچھ آپ ہی کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جماعت بیٹھ دے، ہم اس کوائر سے خاص گیت سنیں گے اور اسی میں ہم اپنی ہیلنگ انائنٹنگ، ہمارا ایک خاص ایک حصہ ہے جو کہ کراچی میں صرف ہمارا واحد گروپ ہے
پریئر گروپ ہے جو کہ تمام لوگ آنے والے لوگوں کو بلیس کرتا ہے، مسا کرتا ہے. اور جب ہم خداوند مسا کرتے ہیں تو ہم اس ایمان کے ساتھ مسا کرتے ہیں کہ خداوند کا مسا آپ کے جسم میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. بے شمار ہمارے پاس ایسی ٹیسٹیمنیاں ہیں کہ جب ان کو مسا کیا گیا تو خدا نے اس مسا کے وسیلہ سے ان کا جیون بدل گیا، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی بیماریاں جاتی رہیں. تو پہلے بہنیں مسا کی آ جائیں گی اور ترتیب کے ساتھ آئیں پلیز. آپ اس لائن